پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بیٹیوں، السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی حدیث مبارک رکھ رہا ہوں جو کہ حدیث قدسی ہے، اور یہ حدیث مسلم، بخاری میں، ابن ماجہ میں، ابن داؤد میں موجود ہے۔ ایک دن اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت اداس اور غمگین اور افسردہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، تو آسمان کے فرشتوں نے جب دیکھا تو وہ بھی بڑے غمگین ہو گئے، بڑے افسردہ ہو گئے۔ جب ذات باری تعالیٰ نے، ہمارے پیارے رب نے دیکھا تو رب تعالیٰ نے اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ جاؤ، جا کر پوچھو کہ میرے پیارے حبیب، میرے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اتنے افسردہ ہیں، کیوں اتنے اداس ہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، سلام عرض کیا اور پوچھا کہ اے نبی مکرم، آپ سے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیوں اتنے اداس ہو، کیوں اتنے غمگین ہو؟ تو اللہ کے نبی نے جواباً عرض کی کہ اللہ تعالیٰ سے فرما دیجیے کہ میں اپنی امت کے بارے میں بہت غمگین ہوں، بہت میں پریشان ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کون سی امت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، وہ بھی جہنم میں جائیں گے، اس بات سے میں بڑا پریشان ہوں۔ تو آپ اللہ تعالیٰ سے عرض کر دیجئے کہ اے باری تعالیٰ، اس کے لیے اسباب پیدا فرما دیجئے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے باب پر جا کر اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کی کہ اے باری تعالیٰ، آپ کا محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ عرض کرتے ہیں کہ میں امت کے بارے میں بڑا پریشان ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو واپس بھیجا اور اس کو کہا کہ میرے پیارے محبوب کہہ دیجئے کہ میں تمہاری امت کے ساتھ قیامت کے بعد ایسا سلوک کروں گا، ایسا پیار کروں گا، ایسا ان کے لیے ایک فیصلہ کروں گا جس سے تو و میرے پیارے محمد بہت خوش ہو جائے گا۔ لیکن مجھے تمہاری یہ اداسی، یہ تمہاری پریشانی دیکھی نہیں جاتی۔ امت کے بارے میں اتنے پریشان نہ ہو کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دو۔ تو میں پھر جبرائیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث قدسی ہے کہ کہا کہ تو بتا دے کہ جب قیامت کے روز حساب کتاب ہو جائے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو جو باقی جو جہنمیں ہیں ان کو تالے لگا دیے جائیں گے، لیکن سب سے اوپر والی جو جہنم ہے جس میں امت محمدیہ ہوگی، اس کو تالا نہیں لگایا جائے گا۔ میں اپنے فرشتوں سے یہ حکم دوں گا کہ جاؤ، جا کر وہ جہنم سے میں جتنے بھی مرد عورتیں ہیں جن کے دل کے اندر ایک رائی کے ذرے کے برابر بھی ایمان ہے، ان کو نکال کر وہاں سے دوزخ سے جنت میں لے آؤ۔ تو راستے میں ایک نہر ہوگی جس کو نہر حیات کہتے ہیں، اس نہر میں ان سب لوگوں کو غوطہ دن کیا جائے گا، غسل دیا جائے گا، پھر وہ جنت میں چلے جائیں گے، کیونکہ جہنم سے جب وہ نکلیں گے تو وہ جل کر کولا ہو چکے ہوں گے، ان کے جسم جو ہیں وہ تو پہچانے ہی نہیں جائیں گے، لیکن جب اس نہر حیات میں وہ غسل کر لیں گے تو وہ اپنی اصلی صورت میں آ جائیں گے اور ان کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ آخری جہنمی جو ہے، آخری آدمی جو ہے، وہ جہنم کے بہت نچلے درجوں میں پتھروں کے نیچے پڑا ہوگا، فرشتے اس کو نکال کے اور وہ نہر حیات میں غسل کروا کے جنت میں جب داخل کریں گے تو اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے کہ اے میرے بندے،
تجھے میں نے جس دنیا میں تو رہتا تھا اس سے 10 گنا بڑی جنت عطا کر دی ہے. اس میں سارے لوازمات ہیں، سارے پورے ہیں، سارے کھانے ہیں، سارے محل ہیں، سارا کچھ تجھے بخش دیا گیا ہے. کیا تو خوش ہے؟ وہ کہے گا باری تعالیٰ میں بہت خوش ہوں. کہاں میں جہنم میں جل سڑ مر رہا تھا اور یہاں مجھے میری خوشی کا تو کوئی ٹھکانا نہیں. لیکن میرے بھائیوں دوستوں، جنت میں ایک مسئلہ تھوڑا سا پیش آئے گا ان لوگوں سے کہ جو پہلے جنتی ہوں گے وہ ان جہنمیوں کو پہچان لیں گے، کیونکہ ان کے بائیں کان کے نیچے گردن کے اوپر ایک سیاہ دھبا ہوگا. تو وہ کہیں گے یار تم تو ہم نے سمجھ گئے ہیں، پہچان لیا ہے کہ کدھر سے ہو کر آئے. تو وہ سارے لوگ بڑے پریشان ہوں گے، عورتیں بھی اور مرد بھی. تو پھر باری تعالیٰ سے عرض کریں گے اے باری تعالیٰ، یہاں تم نے اتنا کرم کیا، اتنی عنایت کی، اتنی نوازش کی، یہ بھی کرتے کہ یہ دبا، یہ جو سیاہ داغ ہے یہ ہماری گردنوں سے اتر جائے. تو ذات باری تعالیٰ فرمائے گے کن فائدہ اتر جائے گا. تو بھائی اس جہنم میں صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جنہوں نے شرک کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک والوں کو معاف نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں شرکن ظلم عظیم. تو اس لیے میرے بھائی دوستوں کوشش کرو، محنت کرو، کلمے کو اپنے دل کے اندر بساؤ، کیونکہ کلمے سے ہی دل کا زنگار ختم ہوتا ہے. دل میں جو داغ پڑ جاتے ہیں، سیاہ دھبے پڑ جاتے ہیں گناہ کرنے سے، وہ دل کو صاف کرتے ہیں. تو ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہوں، کیونکہ یہ امت جو ہے پہلے 2-3 صدیوں تک، 4 صدیوں تک یہ کار بند رہی نبی علیہ السلام کی، نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق چلتی رہی. لیکن اس کے بعد انہوں نے آہستہ آہستہ دین کو چھوڑ دیا اور یہ زبان مزید ہوتی گئی. اب تو بھائی دوستوں بھائیوں، ہم سب لوگ کیونکہ زیادہ سے زیادہ 3%، 4% پورے دین میں داخل ہیں اور دین کو اسلام کے اوپر چل رہے ہیں. باقی تو سارے مادہ پرست ہو گئے ہیں، دنیا میں پڑ گئے ہیں، دولت کے پیچھے ہیں، کسی خواہش میں لگا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کتنا رحم، کرم اور فضل فرمائیں گے کہ امت محمدیہ کو انشاءاللہ تعالیٰ آخر جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ بے عمل کرو، عمل کرو، پورے عمل کرو تاکہ ہمیں جہنم میں جانا ہے نہ پڑے. وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے، آنی بھی چاہیے یار، یہ اتنی بڑی خوشخبری ہے. سب بھائیوں کو، سب بہنوں کو، سب دوستوں کو، سب بیٹے بیٹیوں کو یہ ویڈیو ضرور سینڈ کریں، اس کے اوپر اپنے کمنٹس دیں اور اس کو لائک کریں. اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم سے بچائے اور جنت میں داخل کرے. آمین. میرے دوستوں، اس چینل کو فالو کرو اور اپنی رائے دو اور اس کو پسند کرو.